اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قالوا یا موسیٰ بولے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وہاں ایک قوم ہے زبردست وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے حتیٰ یخرجوا منہا یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پھر اگر وہ نکل جاویں گے اس میں سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بذریعہ موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام فتح کرنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ ملک شام کی زمین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، اس لیے فتح یقینی ہے۔ اس آیت متذکرہ میں اس کا بیان ہے کہ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنی معروف سرکشی اور کچھ تبعی کی وجہ سے اس حکم کو بھی تسلیم نہ کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اس ملک پر تو بڑے زبردست قوی لوگوں کا قبضہ ہے، ہم تو اس زمین میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں قابض ہیں، ہاں وہ کہیں اور چلے جائیں تو بے شک ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ واقعہ اس کا جو ائمہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، اکرمہ اور علی بن ابی طلحہ وغیرہ سے منقول ہے، یہ ہے کہ اس وقت ملک شام اور بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو قوم عاد کی کوئی شاخ اور بڑے ڈھیل ڈول اور ہیبت ناک قد و قامت کے لوگ تھے، جن سے جہاد کر کے بیت المقدس فتح کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جانا بیت المقدس پر تھا۔ جب نہر اردن سے پار ہو کر دنیا کے قدیم ترین شہر اریحہ پر پہنچے تو یہاں قیام فرمایا اور بنی اسرائیل کے انتظام کے لیے 12 سرداروں کا انتخاب کرنا قرآن کریم کی پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ ان سرداروں کو آگے بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کے حالات اور محاذ جنگ کی کیفیات معلوم کر کے آئیں جو بیت المقدس پر قابض ہیں اور جن سے جہاد کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ حضرات بیت المقدس پہنچے تو شہر سے باہر ہی قوم عمالقہ کا کوئی آدمی مل گیا اور وہ اکیلا ان سب کو گرفتار کر کے لے گیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنے کے قصد سے آئے ہیں۔ شاہی دربار میں مشورہ ہوا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے یا کوئی دوسری سزا دی جائے۔ بالآخر رائے اس پر ٹھہری کہ ان کو آزاد کر دیں تاکہ یہ اپنی قوم میں جا کر عمالقہ کی قوت و شوکت کے ایسے عینی گواہ ثابت ہوں کہ کبھی ان کی طرف رخ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ اس موقع پر اکثر کتب تفسیر میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں، جن میں اس ملنے والے شخص کا نام عوج بن عنیق بتلایا ہے اور اس کی بے پناہ قد و قامت اور قوت و طاقت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے۔ امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ عوج بن عنیق جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، نہ عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ شرع۔
میں ان کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہ سب کذب و افتراء ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ قوم عمالقہ کے لوگ چونکہ قوم عاد کی بقایا ہیں، جن کے ہیبت ناک قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اس قوم کا ڈیل ڈول اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا۔ بہرحال بنی اسرائیل کے 12 سردار عمالقہ کی قید سے رہا ہو کر اپنی قوم کے پاس مقام اریحہ پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اس عجیب و غریب قوم اور اس کی ناقابل قیاس قوت و شوکت کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر تو ان سب باتوں کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فتح و کامیابی کی بشارت سنا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کی قوت و شوکت کا حال سن کر اپنی جگہ کوہ استقامت بنے ہوئے اقدام جہاد کی فکر میں لگے رہے، مگر خطرہ یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو اگر حریف مقابل کی اس بے پناہ طاقت کا علم ہو گیا تو یہ لوگ پھسل جائیں گے۔ اس لیے ان 12 سرداروں کو ہدایت فرمائی کہ قوم عمالقہ کے یہ حالات بنی اسرائیل کو ہرگز نہ بتائیں، بلکہ راز رکھیں۔ مگر ہوا یہ کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دوستوں سے خفیہ طور پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ صرف 2 آدمی، جن میں سے ایک نام یوشع بن نون اور دوسرے کا لب بن یقنا تھا، انہوں نے موسوی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کیا، اور ظاہر ہے کہ 12 میں سے جب 10 نے راز فاش کر دیا تو اس کا پھیل جانا قدرتی امر تھا۔ بنی اسرائیل میں جب ان حالات کی خبریں شائع ہونے لگیں تو لگے رونے پیٹنے اور کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا یہی تھا کہ فرعون کی طرح ہم بھی غرق دریا ہو جاتے، وہاں سے بچا لا کر ہمیں مروایا جا رہا ہے۔ انہی حالات میں بنی اسرائیل نے یہ الفاظ کہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یعنی اے موسیٰ، اس شہر میں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے جن کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے جب تک وہ لوگ آباد ہیں، موجود ہیں، ہم وہاں جانے کا نام نہ لیں گے۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ وہ شخص جو ڈرنے والے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کی یہ گفتگو سن کر بطور نصیحت ان کو کہا کہ تم پہلے ہی کیوں ڈرے مرتے ہو، ذرا قدم اٹھا کر شہر بیت المقدس کے دروازے تک تو چلو، ہمیں یقین ہے کہ تمہارا اتنا ہی عمل تمہاری فتح کا سبب بن جائے گا، اور دروازہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی تم غالب ہو جاؤ گے اور دشمن شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ یہ 2 شخص جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک وہی 12 میں سے 2 سردار ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر عمالقہ کا پورا حال بنی اسرائیل کو نہ بتایا تھا، یعنی یوشع بن نون اور کالب بن یقنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔